امام ذیلی دہلان لکھتے ہیں کہ کندا یمن کے ایک قبیلے کا نام ہے جو اپنے دادا کندا کی طرف منسوب ہے۔ دادا کا نام نور بن عفیر تھا اور کندا اس کا لقب تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دادی اس قبیلے کی خاتون تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دادا کلاب کی والدہ تھی۔ اس وفد کی تعداد 80 تھی، بعض نے 60 بھی بتائی ہے، اور اس وفد میں ایک شخص اشعث بن قیس بھی تھا جو بڑا وجیع اور حسین و جمیل تھا۔ اگرچہ وہ کم سن تھا لیکن سارا قبیلہ اس کی دل سے اطاعت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے لگے تو انہوں نے خوب تیاری کی، اپنے بالوں میں تیل لگایا، کنگھی کی، آنکھوں میں سرما ڈالا اور ہیرا کے بنے ہوئے لباس زیب تن کیے جن کے کنارے ریشمی تھے۔ جب حاضر خدمت ہوئے تو وہ سلام عرض کیا جو یہ لوگ اپنے بادشاہوں اور سلاطین کو پیش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آیت اللہ، یہ ان کا جاہلانہ سلام تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، محمد بن عبداللہ ہوں۔ انہوں نے عرض کی ہم آپ کو نام سے بلانے کی جسارت نہیں کر سکتے، اپنا کوئی لقب ارشاد فرمائیے جس سے ہم حضور کو مخاطب کر سکیں۔ ان کے اس کے سوال کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی کنیت بتائی، فرمایا میں ابو القاسم ہوں۔ اب وہ عرض کرنے لگے کہ اے ابو القاسم، ہم نے آپ کے لیے ایک چیز چھپا رکھی ہے، بتائیے وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، ایسی باتیں تو کاہنوں سے پوچھی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے پھر عرض کی کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ حضور نے کنکریوں کی مٹھی بھری، فرمایا یہ بے جان کنکریاں گواہی دیں گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تمام کنکریوں نے دست مبارک میں تسبیح کہنی شروع کر دی اور گواہی دی کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین کرام، کنکریوں کی یہ تسبیح سن کر ان لوگوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور مجھ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں کسی جانب سے بھی باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ انہیں عرض کی وہ کلام پاک ہمیں سنائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الصافات کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ سب نے، تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر عرض کی ہم سب دل و جان سے ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر یہ ریشمی کناروں والے جبے تم نے کیوں پہنے ہیں؟ اسی وقت ناظرین کرام سب نے ریشمی کنارے پھاڑ کر پھینک دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ وفود کی ملاقات کے وقت خود بھی بہترین لباس زیب تن فرماتے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے کہ وہ صاف ستھرا بہترین لباس پہن کر حاضر ہوں۔ اس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یمن کا بنا ہوا لباس مبارک زیب تن فرما رکھا تھا اور یہ حلہ ذی یزن کے نام سے مشہور تھا، اور حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کے جبے پہن رکھے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشعث سے پوچھا کہ کیا تمہاری اولاد ہے؟ تو اس نے عرض کی میرا ایک بچہ ہے جو اسی وقت پیدا ہوا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آنے کے لیے میں تیاری کر رہا تھا۔ میری خواہش ہے کہ اس کے بجائے 7 بچے ہوتے، کیونکہ یہ باعث بخل اور باعث بزدلی ہوتا ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار بقا کی طرف رحلت فرمانے کے بعد یہی اشعث مرتد ہو گیا، لیکن عہد صدیقی میں توبہ کر لی اور پھر رجوع کر لیا۔ عہد صدیقی میں
اسے جنگی قیدی بنا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے اسے قتل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس نے عرض کی مجھے قتل نہ کیجیے، زندہ رہنے دیجیے، میں جنگوں میں آپ کے بہت کام آؤں گا، اور اپنی بہن کا عقد نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن حضرت ام فروہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ نکاح ہوتے ہی وہ مدینہ طیبہ کے اونٹوں کے بازار میں داخل ہو گئے، اپنی تلوار بے نیام کی اور جو اونٹ نظر آتا اسے ذبح کر دیتے۔ لوگ چیخ پڑے مگر انہوں نے رکنے سے انکار کر دیا۔ جب فارغ ہوئے تو اپنی تلوار پھینک دی اور کہا بخدا میں نے اس کام سے رکنے سے انکار صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بہن کا عقد نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اگر ہم اپنے شہر میں ہوتے تو ولیمے کی شان ہی کچھ اور ہوتی۔ پھر کہا اے اہل مدینہ ان اونٹوں کو ذبح کرو اور کھاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے ہر اونٹ کے مالک کو اس کی قیمت دی۔ حضرت اشعث نے یرموک اور قادسیہ کی جنگوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور فتح عراق کے سلسلے میں جو معرکے ہوئے ان میں بھی یہ شریک تھے۔ جنگ صفین کے 40 روز بعد اس نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت امام حسن مجتبی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ناظرین کرام، شاہ یمن حارث بن عبد کلال، نعمان، معافر اور حمدان نے بھی 10ویں سنہ ہجری میں اپنا ایک قاصد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ اسے ایک خط بھی دیا جس میں انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع تحریر کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں ایک مکتوب گرامی کا جواب تحریر فرمایا جس میں انہیں ہدایت قبول کرنے اور شریعت کے احکام کی پابندی پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ اس کا متن یہ تھا کہ میں رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اما بعد تمہارا قاصد ہمارے پاس اس وقت پہنچا جب ہم سرزمین روم میں غزوہ تبوک سے واپس آئے۔ اس نے مدینہ طیبہ میں ہمارے ساتھ ملاقات کی، اس نے تمہارا پیغام ہمیں پہنچایا اور جو کچھ تم نے قبول کر لیا اس کے بارے میں بتایا۔ تمہارا مشرکین کو قتل عام کرنے سے متعلق بھی ہمیں بتایا۔ اللہ نے تمہیں ہدایت سے مزید نوازے، تم اپنی اصلاح کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مال غنیمت میں سے خمس نکالو۔ میں نے زرع ذی یزن کی طرف یا ابھی زرع بن سیف ذی یزن کی طرف اپنے قاصد بھیج رکھے ہیں، جب میرے قاصد تمہارے یہاں آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ ان میں حضرت معاذ بن جبل، عبداللہ بن زید، مالک بن عبادہ، عقبہ بن نمر، مالک بن مرارہ اور ان کے ساتھی موجود ہیں۔ جو تم صدقہ یا جزیہ جمع کرو وہ میرے قاصدین تک پہنچا دو۔ ان کے امیر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ راضی ہو کر ہی تمہاری طرف سے واپس لوٹے، خیانت نہ کرو، نہ کمزوری دکھاؤ۔ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اغنیاء اور فقراء کے آقا ہیں۔ بلا شبہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں۔ یہ وہ صدقہ ہے جسے مسلمانوں کے فقراء اور مسافروں پر خرچ کیا جائے گا۔ والسلام۔